علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج اچھا جی، انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و انشاءاللہ اللہ کرم کا سے فضل و سورۃ کرم سے المعارج سورۃ ہو گیا۔ معارج کو ختم کریں گے۔ تعوذ التسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان من الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو پہلا ہم نے رکوع ختم کیا ہے اس کے اندر جو مجرمین ہوں گے قیامت کے دن ان کی سزا کیا ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ جو نماز مومنین ہیں ان کی صفات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری صفات بتائی ہیں، کافی صفات بتائی ہیں بلکہ۔ تو ان ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں مومنین کی، ایسا بننے کی پوری کوشش کرنی ہے سب نے ابتدا میں ہی۔ اب جو دوسرا رکوع آ رہا ہے اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذہن میں ہو تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو 40 سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہے جو مکہ کے اندر رہتے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے اور سرداران قریش جو تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یا ان کے جو کارندے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات مبارکہ قرآن مجید کی پڑھتے تو وہ یا ان کے نمائندے وہ آ جاتے گروہ در گروہ کی شکل میں، اور وہ آ کے شور مچاتے کہ یہاں جو چیز بتائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ داعی کیا کرتا ہے، کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کے لیے مشکلات بہت ساری آتی ہیں، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعوت دینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی ہمت بندھا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں بھی کھائے گا مشرقوں اور مغربوں کی، تو پھر کفار کو بھی بتائے گا جو نہیں مانتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ جی کوشش کریں کہ جو آواز الفاظ پڑھے جا رہے ہیں اس کے نیچے ایرو ہو تو وہ بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، محنت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مالی، یہ اپنا وہ مال نہیں ہے کہ جس کو مال اور دولت کہیں گے، یہ ہے کیا ہو گیا ہے۔ جی ذرا اس کو ہٹائیں۔ اچھا، فما للذین کفروا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کافرو جنہوں نے کفر کیا۔ لفظ ہے جی قبلہ کا، ایک ہے قبلی کا اور ایک ہے قبلہ کا، دونوں کے اندر یہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر بے کے اوپر جزم ہوتی تو پہلے سپارے میں ہی ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا وما انزل من قبلک، کیا مطلب ہوتا ہے من قبلک؟ اس سے پہلے، اس سے پہلے، تجھ سے پہلے۔ پہلے، تو قبل وہ ہوگا۔ یہ ہے قبلہ، قبلہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبلہ، جی وہ اصل میں قبلہ ہے لفظ، جی جانب، سمت، اور پھر اس کے معنی آیا مقابلہ، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، تو اس کا مطلب سامنے آ گیا، تو اب اس جگہ پہ ہوگا تیرے سامنے۔
وما للذین کفروا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہ بالا کا تیرے سامنے، مہطعین، اب یہ دوڑنے کے میرے خیال ہے کہ تین الفاظ آئیں گے تو سب کے معنی دوڑنا ہی ہے۔ توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے لیے لفظ ایک دوڑنا ہے، عربی کے اندر مختلف الفاظ آئیں گے تو ان کو اپنے ووکیبلری میں رکھ لینا ہے۔ تو مہطعین یہ نکلا ہے جی اہطاءً، اس سے بنا مہطعن۔ مہطعن کا مطلب ہوتا ہے دوڑنے والے، اسی طریقے سے مہطعین وہ دوڑنے والے ہوتے ہیں، یا دوڑنے والے میم کی وجہ سے کہا ہے، کہاں سے؟ عن الیمین و عن الشمال عزین۔ عن الیمین، یمین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دائیں طرف، دائیں طرف، دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں طرف سے، عزین کو دیکھنا ہے۔ عزین، عزہ، عین زے، بلکہ ایسا لفظ تھا عزواتن، عزہاتن، اس کو مخفف کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا عزین، اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ٹھیک ہے جی، جی جی کہ وہ گروہ در گروہ دائیں جانب اور بائیں جانب سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اب وہ آتے کیوں تھے؟ کہ وہ آ کے شور مچاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا قرآن مجید کی وہ باتیں وہ دوسرے نہ سن سکیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مجلس جو ہے وہ خراب ہو۔ تو سمجھ آ گئی یہاں؟ جی ایک تو ہے مہطعین، اس کا ترجمہ بتائیں الگ سے۔ دوڑنے والے ہوتے ہیں، جی، دوڑ کر آنے والے کر لیں، قبلہ کا تیرے سامنے، دوڑ کر آنے والے۔ اور دوسرا عزین کا ترجمہ کیا آپ بتایا؟ گروہ در گروہ، گروہ در گروہ۔ تو اب مل کے کرتے ہیں جی۔ فما للذین کفروا، تو کیا ہو گیا کیا ان ہو لوگوں گیا کو ہے جنہوں نے ان کفر لوگوں کیا؟ کو جنہوں نے کفر کیا کیا؟ ہو گیا ہے جی، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، الذین کفروا جنہوں نے، کفر کفر کیا کیا جنہوں نے کفر کیا، کی بالا کا تیرے تیرے سامنے، سامنے، تیرے سامنے، مہطعین وہ دوڑنے والے دوڑ ہوتے ہیں۔ کر آنے والے ہوتے ہیں۔ جی، کہ وہ دوڑ کر آنے والے ہیں، تو ترجمہ جو بنے گا وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، لیکن میم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں وہ دوڑ کر آنے والے ہیں، عن الیمینی و عن الشمالی، بائیں دائیں طرف، جانب بائیں اور طرف بائیں سے اور جانب سے، بائیں طرف گروہ سے، در گروہ۔ دائیں جانب اور بائیں جانب سے، بلکہ دو دفعہ سے ہے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، عزین، گروہ در گروہ گروہ۔ در گروہ۔ گروہ در گروہ۔ جی پروفیسر صاحب ذرا اس کا ترجمہ ہمیں بتائیں گے تو پھر آگے چلتے ہیں جی۔ فمال الذین، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قبلہ کا آپ کے سامنے، مہطعین وہ دوڑنے والے بن کر آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، عزین گروہ در گروہ۔ جی، اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ متعین آتا ہی جمع کے لیے، گروہ کے لیے آتا ہے، جو گروہ در گروہ، گروہ کے اندر شامل ہو کے آنے والے ہوں ان کے لیے، دوڑنے کے لیے لفظ آتا ہے۔ الف ہا دو آنکھوں والی، تو الف اور عین، اہ یہ مصدر ہے، تو اس سے میم ہے اور تو عین مہطع اس میں فاعل بنے گا، تو یہاں جمع ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، یہ ہے جی کہ ان کا خیال کیا ہے۔ کیا یطمع، یہاں میں نے بتایا تھا کہ جو فعل ہے وہ ہمیشہ واحد ہوگا۔ آگے دیکھنا ہے کہ جو فاعل ہے اس کا، کہ جو طمع رکھتا ہے وہ زیادہ لوگ ہیں یا ایک ہے۔ یہاں یہ ہے
کل امرئن، امرئن کا مطلب الف میم امرا، اور امرئن کا مطلب ہوتا ہے شخص، راجل، وہ شخص مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی، اسے امراتن ویسے آئے گا، تو یہاں آ گیا کل امرئن منہم، ان میں سے ہر شخص طمع رکھتا ہے، شدید خواہش رکھتا ہے، تو شدید خواہش رکھتا ہے یہ کرنا ہے یا طمع رکھتا ہے کرنا ہے؟ تما ٹھیک ہے، کما ٹھیک ہے. جی طمع رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک طمع رکھتا ہے ان یدخلا، مجہول کا صیغہ ہے، کہ یا وہ دخولو داخل نہیں ہے، ان یدخلا کہ وہ کہ داخل کیا جائے جنت نعیم، بہت سی نعمتوں والی جنت میں، نعیم جو وزن ہے علیم کا فعیل کا، اس کے اندر یہ جو یا کا لفظ درمیان میں آ جاتا ہے یہ بہت زیادہ انتہائی خوب، یہ والا لفظ، جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی جنت میں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، آپ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم تو کافرو والے ہو، کفر کرنے والے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ بھی نہیں سنتے ہو، عمل تم نے کیا کرنا ہے، یہ تمہارا عمل ہے، اور طمع یہ رکھتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل کر لیے جاؤ گے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ جس کے پاس دنیا کے اندر مال زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا کی سرداری ہے، دنیا کی فیم ہے، وہ جنت کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بہت ساری نکات چھوڑ دیے جو کہ پہلے بتائے ہوئے ہیں، کہ وہاں تو یہ ہے کہ اعمال اگر اللہ کے لیے کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے، تو پھر وہ عمل بنے گا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تقوی، تو پھر اس کے اندر وزن بنے گا، اور اگر وہ خوبصورت ترین طریقے سے کیا ہوا ہوگا تو پھر اور ثقیل ہو جائے گا، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی اب سر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی تم اس معیار پر اپنے آپ کو اگر تولو تو اپنی خواہش بے شک رکھو، میرا کیا ہے، میرا جواب یہ ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، کہ تم اتنا تکبر کرتے ہو کہ دنیا کا مال آ گیا ہے یا دنیا کی سرداری آ گئی ہے، تو وہ اپنا جو ایک لیول ہے تمہارا بندگی کا، اس سے تم نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اصل بتا رہا ہے یہاں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقنا، نے پیدا کیا، ایک تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والے وہ خود نہیں ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے، پہلی چیز بے بس، خلقنا کے اندر انسان کی، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے، اس کی بے بسی کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا اس کے اندر بس کوئی نہیں ہے، بے شک ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، کس سے؟ مما یعلمون، اس چیز سے، اس مادے سے، یعلمون جو وہ جانتے ہیں، کیوں جی؟ تو کس چیز سے بنایا انسان کو؟ پانی سے. جی پانی سے، اور اس سے پہلے مٹی سے، جی، اور اب بھی یہ ہے کہ جو بھی چیزیں، اگر وہ پانی کا قطرہ جس سے انسان بنا ہے، وہ بھی کیا ہوگا کہ مٹی خدمت کرتی ہے، وہ فصلیں اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، اور انسان باقی اور حیوان بھی جتنے بھی ہیں وہ، اور اس میں خاص طور پہ انسان کو کہا گیا ہے، وہ کھاتا ہے، اس سے وہ چیز بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو اس کی اصل جو حیثیت ہے وہ بتائی کہ تم تکبر کرنے والے ہو، اللہ کے سامنے اللہ ہی کے کلام کی استہزاء مذاق اڑانے والے ہو، لیکن ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ جی آپ مل کے پڑھتے ہیں، ایتمعو، ترجمہ، کیا وہ کیا تما وہ شخص تما رکھتا ہے، کیا وہ طمع رکھتے ہیں؟ رکھتا ہے؟ کون ہے وہ جی؟ چلو، ایتمعو کل امرئ،
ترجمہ हर ان میں سے क्या ہر उनमें ایک से हर एक तमा रखता है। اب یہ ہے کہ اچھا ہو گیا، پھر 3 لفظ ملا لیتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، क्या उनमें से کیا हर ان एक میں तमा سے رکھتا ہے ہر شخص کیا تما ان میں رکھتا سے ہے؟ ہر ایک شخص کرے، امرئ کا مطلب ہے شخص، آدمی۔ کیا شخص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شخص کے اندر مرد اور عورت بھی آ سکتی ہے، آدمی کے اندر ہے، یہ مذکر کا ہی صیغہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی تو کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، جی، کہ وہ بہت سی نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے۔ کہ وہ سوال ہے تو لہذا سوال کی صورت میں کہنا ہے کہ وہ بہت سی نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا، سوال بنے گا، تو جواب کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، हरगिज नहीं ہرگز نہیں، انا خلقناہم، بے बेशक شک ہم हम ہی ही نے ने انہیں उन्हें پیدا पैदा کیا किया بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا، مما، उस चीज اس से چیز سے جو اس چیز سے، یعلمون، जो वो जानते جسے हैं। وہ جانتے ہی نہیں جسے جانتے ہیں۔ کہیں گے نا مما ہے، ما چیز بھی ہوگا تو اس کے ساتھ جو بھی آئے گا، اس چیز سے جسے وہ یعلمون جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی ہیں ہمارے ساتھ میں؟ नहीं نہیں ہے۔ نہیں غلام ہے تو سرور صاحب ہے۔ مشتاق بھائی آپ کریں، چلے مشتاق بھائی کرتے ہیں، پھر غلام سرور صاحب تیار رہیں آگے کے لیے۔ आयत جی आयत پھر कुल्लु कुल्लुम्रिउन कुल्लुम्रिइन मिनहुम, क्या उनमें से हर शख्स तमा रखता है अन युदखला जन्नाता नईम जन्नत جنت نعیم، जन्नता नईम कि वो दाखिल किया जाएगा बहुत सी नेमतों वाली जन्नत में। कल्ला, हरगिज नहीं। इन्ना खलकनाकुम मिम्मा यअलमून, نہیں ہم ہے، ہم انا इन्ना خلقناہم، खलकनाहुम मिम्मा यअलमून, بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے اوپر کریں ذرا، آگے جناب چیز آ جاتی ہے وہ کہ بھئی فلا، اب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال کے اندر ہے لیکن محبت پیار بھی ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سارے حقائق ایسے ہیں جس کو تم جانتے ہو۔ حقائق کیا ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو انسان جس کے اندر اگر غور و فکر کرے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ فلا ترجمہ ہوگا تو نہیں، آگے ہے اقسم برب المشارق والمغارب، اب مشرقوں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اب یہ جو مشارق اور مغارب کہا ہے، پہلے ہم نے مشرق مغرب پڑھا ہوا ہے، مشارق والمغارب یہ ذہن میں سہیب بیٹے کے لیے اور باقی ساتھیوں کے لیے بھی کہ یہ وہ ہے کہ ہر روز جو سورج ہے وہ طلوع ہوتے ہوئے اپنی کل والی جگہ جو گزر گئی ہوئی ہے وہاں سے طلوع نہیں ہوتا، کیوں جی؟ جی وہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ تو مشرق انسان کے لیے تو وہی ہے نا جہاں سے شروق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی تو لہذا کم از کم جو سال کے اندر جو مشرق بنتے ہیں انگریزی سال کے حساب سے تو وہ 365 مشرق بنتے ہیں، جی سمجھا پایا ہوں؟ جی اور اگر اپنا قمری کرنا ہے تو اسے 10 دن کم کر لیں تو 355 مشرق اور اسی طریقے سے 355 مغرب
یہ بنتے ہیں اور یہ انسان دیکھتا ہے، ورنہ ایک ہی جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے چیزیں پیدا کر سکتا تھا، یعنی ایک ہی جگہ سے ہوتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں جی کہ اگر ایک ہی جگہ سے ہی سورج طلوع ہوتا، ایک ہی جگہ پہ سورج غروب ہوتا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جملہ ایک ہے مشرق اور مغرب، اس کا تعلق سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ افراد جو قطبین پر رہ رہے ہیں، قطب شمالی پر، قطب جنوبی پر، اور قطب سے لے کر ایکویٹر تک اور ایکویٹر سے لے کر قطب جنوبی تک، ان کے لیے کیا ہوتا؟ اندھیرا۔ وہ سارے کے سارے جو چیزیں اب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس لیے کہ نباتات کے ساتھ سورج کا بہت بڑا تعلق ہے، بے کیوں شک، جی؟ بے شک، ہے نہیں؟ جی سر، بالکل تو کیا صورت خوبصورت چیز ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جنوب کے ساتھ سے شروع ہوتا ہے، دوسرا سال وہ 6 مہینے، اور دوسرے سال یہ ہوتا ہے کہ وہ شمال کے ساتھ سے جا کے شروع ہوتا ہے۔ یہ پورے سال کا مشارق ہے والمغارب۔ تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیے، آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر تمہاری قدرت نہیں ہے۔ تمہاری قدرت ہے جی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بھائی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے نا؟ جی جی تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بھی ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، ہاں کہ جی، میرا اللہ تو مشرق سے لے کے آتا ہے سورج کو، تو اس کو ذرا مغرب سے نکال لے۔ تو فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو تھا وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہر اس کافر کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہا ہے یہ کیا، فلا، تو نہیں، اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا، بے شک ہم، لا، یقیناً، قادرون، قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں۔ کس چیز پر؟ لا لکھا ہوا ہے، کس چیز پر؟ الا، اس پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کے لے آئیں یا ہم بدل دیں، خیرا منہم، ان میں سے بہتر لوگ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، ان سے بہتر لوگ، ان سے بہتر لوگ۔ اس بات پر ہم قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم ان سے بہتر لوگ بدل کر لے آئیں، بہترتا نہیں ہے، بدل دیں ہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر لوگ۔ اب آگے جو لفظ آ رہا ہے اس پر ذرا غور کرنا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی مفعول آتا ہے وہاں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اب اس کا ایک ترجمہ تو میں جلدی میں وہ کر رہا ہوں جس پر ہم نے آنا ہے، اور ہم ہرگز، ماں بھی ہے اور با بھی ہے، تو ماں کا ترجمہ ہوگا ہرگز، نحنو، ہم ہرگز نہیں ہیں، مسبوقین، عاجز، عاجز ہونے والے، ایک ترجمہ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا۔ جی اب عاجز کیوں کیا ہم نے؟ سبق یا سابقہ، سبقہ کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا، سبقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑ لگا، توڑ لگانا، دوڑ، جی، جو رننگ کمپٹیشن ہوتا ہے نا اس کو سباق کہتے ہیں، سباق، رننگ کمپٹیشن، ریس جو ہوتی ہے، ایتھلیٹ جب دوڑتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ مسبوق ہیں۔ وہ کون ہے جو پیچھے رہ جانے والے؟ مسبوق، مسبوق۔ اور جو آگے چلے گئے انہوں نے دوسروں کو مسبوق بنا دیا، یعنی کہ جو ریس تھی اس کے اوپر وہ غالب آ گئے، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، جو عاجز ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟
مسبوق مسبوق ہو گئے مفعول، تو یہ ہے ترجمہ اس کا مسبوق۔ تو میں نے ترجمہ آپ کو کیا دیا کہ وہ لوگ جو پیچھے جن رہ پر جاتے سبقت لی جائے، یہ ترجمہ ہے۔ ہم ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں جن پر سبقت لی جائے، یہ اس کے اصلی معنی ہے۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی میں نے کیا کہا؟ وما نحن بمسبوقین، ہم تو ہم ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں جو جن پر سبقت جن پر کر لی جائے جن پر سبقت لی لی جائے، جائے۔ مفعول تب بنے گا مسبوقین۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ جی جی اب کون سا کرنا ہے؟ ہم ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں جن پر سبقت لی جائے، یا ہم لوگ ہرگز عاجز نہیں ہیں؟ کون سا ترجمہ اختیار کریں گے؟ ہم لوگ عاجز نہیں مطلب لوگ والا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے سر، جی اس میں لوگ تو آنا ہی نہیں چاہیے سر۔ نہیں، مسبوقین کے اندر ہے نا جمع مسبوق، وہ اس ہونے کے اندر والے، وہ عاجز لوگ ہونے ہی ہو گئے والے۔ نا جو سباق ہے۔ ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ٹھیک، جی ٹھیک ہے، تو پھر عاجز ہونے والے نہیں، عاجز کیے جانے والے، عاجز عاجز کیے یہ جانے جانے والا نہیں۔ عاجز کیے جانے والے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جناب میرے ساتھ پڑھیں، فلا، تو نہیں، ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں، نہیں ہے بلکہ تو نہیں کریں گے، تو نہیں، اقسم برب المشارق والمغارب، ترجمہ کریں، میں قسم میں کھاتا قسم ہوں کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، رب کی، میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں، بے شک ہم یقیناً، ایک ہے بے شک، ایک ہے لام، دونوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں، الا ان نبدل، اس پر کہ ہم بدل کر لے کے آئیں لے آئے اس پر کہ ہم بدل کر لے آئیں، خیرم منہم، ان سے بہتر بہتر لوگ، ان کفار سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز ہرگز عاجز کیے جانے والے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ جو ہے بدل کر لے آئے، اس کے اندر عذاب کی صورت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہوا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مدینہ کے اندر تھے وہ خیرم منہم تھے یا نہیں تھے؟ جی جی بالکل، جی بہترین لوگ۔ تو اب یہاں کفر تھا، وہاں ایمان آ گیا، آگے جی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرو کہ اب یہ ساری جو انسان کی نفسیاتی صورتحال ہے نا، قلق، یہ اس کا اندازہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فذرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کفار کو چھوڑ دے۔ جی کیا کریں وہ؟ یخودو، اب خادہ یہ خے واو دال ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بےہودہ باتیں کرنا، بےہودہ باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، یخودو کہ وہ بےہودہ باتیں کریں۔ اب اس کے اندر شعیب کے لیے کلام نہیں آیا، یخودو کے اندر ہی ہے لفظ باتیں کرنا، لیکن وہ بے مقصد باتیں ہوں۔ یخودو کہ وہ بےہودہ باتیں کریں، وَيَلَعْبُ اور کھیلیں۔ انسان مومن کھیلتا نہیں، مومن اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کام کرتا ہے کھیلنے کا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہے بے مقصد کھیلیں، حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ ملیں، یومہم الذی یوعدون اپنے الذی اس دن سے، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کیا گیا ہے۔ جی وقت تھوڑا ہے، خیر پورا ہو جائے گا، تو میرے ساتھ اتنا کر لیں ذرا، فذرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کفار کو چھوڑ دے، جی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کفار کو چھوڑ دے کہ یخودو و یلعبو
کہ کہ وہ وہ بےہودہ بےہودہ باتیں کریں کریں اور کھیلیں، کھیلنے کہ وہ فضول باتیں کریں، بےہودہ باتیں کریں، وَيَلْعَبُوا کھیلیں وہ کھیلیں اور کھیلیں، حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ یہاں وہ تک کہ وہ ملیں ملیں یہاں تک کہ وہ ملیں یومہم الذی اس اپنے اس دن سے اپنے اس دن سے یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ٹھیک ہے، ابھی تو وہ دن آ جائے گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ موت جو ہے وہ اس قیامت کا، اس فیصلے کے دن کا دروازہ ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ اس یوم کو بتا رہا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اب یہاں آ گیا ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ موتئینہ کا مطلب بھی دوڑنا ہوتا ہے، سراعا دوڑتے ہوئے، یہاں یہ بھی ہے، اور یوفدون بھی دوڑنا ہے۔ یوفدون کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اور اس کے ساتھ دوڑنا۔ تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے جی، یوم یخرجون، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث، اجداث یاد رکھنا ہے، وہ قبر ہوتی ہے جس کا اوپر کوئی نشان نہ ہو۔ اجداث کون سی ہوتی ہے جی؟ جس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو۔ قبر، جی میری آواز پہنچ؟ ہاں جی ہاں، مطلب کچھ تو قبریں وہ ہیں جو قبرستان بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر نشانات ہیں، ہاں جی لکھا ہوا ہے کہ بھئی فلاں صاحب فلاں وقت میں فوت ہوئے، یا کم از کم اوپر وہ قبر اونچی ہے۔ بہت سے، آپ کو کیا پتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں نیچے لوگ اجداث سے بنی ہوئی ہوں؟ تو یہاں ترجمہ کریں گے تو یوم یخرجون، اس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث، بے نشان قبروں سے، یہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی، جی بے نشان قبروں سے، سراعن، یہ سری کی جمع ہے، سراع، سری کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز دوڑنے والا، تیزی سے، تو سراعن تیزی سے دوڑتے ہوئے، کأنہم، گویا کہ وہ، الا سراعن الا نوسوبن، گویا کہ وہ نوسوبن جی، نصب کی جمع نصوب ہے، نصوب کا مطلب ہوتا ہے وہ گاڑا ہوا نشان، گاڑا ہوا نشان، گاڑا ہوا نشان، یعنی کہ جب سباق کی جاتی ہے تو ایک فنشنگ لائن ہوتی ہے، وہاں وہ نشان لگا دیتے ہیں یا نہیں لگا دیتے کوئی؟ جی بس پہلی تو وہ رکھ لیں نصب۔ دوسرا، نصب وہ ہیں جو آستانے ہیں جس کی طرف وہ دوڑ کر جاتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ان کا مقصد ہے نصب کی ہوئی جگہ، تو میں اس کا ترجمہ وہی کر رہا ہوں، گاڑے ہوئے نشان کی طرف یوفدون، دوڑ رہے ہوں گے۔ تو سراعن کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں تیزی سے، تو یوفدون کا مطلب ہے وہ یوفدون، وہ دوڑ رہے ہوں گے جی۔ جب وقت کم ہے، میرے سے جواب دیں جی پلیز میرا۔ جی جی یوم یخرجون، جس دن جس دن نکلیں وہ گے نکلیں گے جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث سراعا، بے بے نشان نشان قبروں سے قبروں سے تیزی تیزی سے سے دوڑتے ہوئے۔ بے نشان قبروں سے تیزی سے، تیزی سے اس کا کر دیتے ہیں، ویسے اس کے اندر دوڑنا ہے، اسی کے اندر بھی، کأنہم، گویا کہ گویا کہ یہ وہ، تیزی سے دوڑتے ہوئے کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تیزی سے جی دوڑتے ہوئے، کأنہم، گویا کہ گویا کہ وہ گویا کہ وہ، الا نصوبن، جی، ایک گاڑے ہوئے گاڑے ہوئے نشانوں نشان کی کی طرف، طرف، گاڑے ہوئے نشانوں، نشان نہیں ہے، نصب ہے، جی گاڑے جی ہوئے نشانوں کی طرف، یوفدون، دوڑ وفدا، رہے ہوں۔ دوڑ رہے ہوں۔ یہ آپ اگر یاد رکھنا ہے تو وہ طواف افادہ بھی، وہ پیچھے بات کے آتے ہیں جو آخر میں ہوتا ہے، تو افادہ وہ والا کر لیں جی۔ اب کیا ہوگا جی؟ جب دوڑ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خاشعتن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ،
اور ان پر ان پر ذلت ہے۔ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہ ابھی پچھلی آئے جو صورت ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے میں پڑھا تھا. ان جی پر ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور کہا جائے گا ذالک الیوم، یہ ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا کیا گیا جاتا تھا. جی ترجمہ کریں جی. خاشعتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور جہاں درمیان میں کہا جائے گا ذالک الیوم الذی، یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون، جس کا جس ان کا سے جس کا ان سے سے وعدہ وعدہ کیا گیا تھا. جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ لوگ، ان کی ذلت چھائی ہوگی، یہ جناب چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس وقت جتنا ہے آپ اس کو استعمال کریں، ورنہ ایک اور ساتھی کو جی کہیں گے کرنے کے لیے. جی جی کلا، فما ہرگز، للہ نہیں، اوپر فما للذین شروع سے کفروا. کر، ٹھیک ہے. فما للذین کفروا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبالہ کا مخطئین، کہ وہ تیرے سامنے دوڑ کر آنے دوڑے چلے والے آتے ہیں، ہیں، دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. چلے ہیں، جی عن ٹھیک ہے. الجمین و عن الشمال عزین، دائیں جانب اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر شخص طمع رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ بہت سی نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں. فلا، تو نہیں. اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس چیز پر کہ ہم ان سے بہتر لوگ بدل کر لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز کیے جانے والے نہیں ہیں. فذرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کفار کو چھوڑ دے. یخوضوا ویلعبوا، کہ وہ بیہودہ باتیں کریں اور وہ کھیلیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ بے نشان قبروں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفدون، کہ وہ گاڑے ہوئے نشانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ جزاک خیر دے جی. اب وقت تھوڑا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہونا ہے، سب لوگوں کا ایمان ہے. اور ہے کیا ہمارے اندر ایک سستی ہے، کیوں جی؟ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سارے ہی یہ بطور علم کے نہ پڑھیں. علم عمل کے بغیر کسی کام کا نہیں، اور عمل بغیر علم کے کسی کام کا نہیں. تو یہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کردار کے اندر، اپنی سوچ کے اندر اور اپنے عمل کے اندر ان آیات کو سمونا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہمارا پڑھنا. ٹھیک ہے جی. جی کل انشاءاللہ سورہ نوح دیکھیں گے اور انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ قبول فرمائے. فی امان اللہ تعالی.